پریشانیاں ہمارا مقدر ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اور اس راستے پر نہیں چلیں گے جو ہمارا مقصد ہے، اس کے راستے پر. آپ نماز میں کہتے ہیں نا کیا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اس راستے پر تو ہم یعنی صرف نماز میں کہتے ہیں، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس راستے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا پریشانیاں ہمارا مقدر ہیں. دیکھیں بالکل یہ پریشانیاں جو ہیں ہماری، یہ ہمارا مقدر ہے. انسان پریشان رہے گا اس وقت تک جب تک یہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ نہیں آتا. انسان اس وقت تک پریشان رہے گا، یہ پرسکون نہیں ہو سکتا، یہ خوش نہیں ہو سکتا. وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک تو خوشی عارضی طور پہ ہوتی ہے، ایک دائمی خوشی. تو وہ خوشی خوش نہیں ہو سکتا دائمی طور پہ، اور یہ اس کا پریشانی ہی اس کا مقدر ہے جب تک وہ اپنے اصل کی طرف رجوع نہیں کرتا. اصل کی طرف رجوع سے میری مراد یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور اپنے اوپر یقین نہیں کرتا اور اپنے راستے پر نہیں آتا جس راستے پر اسے چلنا ہے، تو اس وقت تک یہ روح جو ہے یہ پریشان رہے گی. ہمارا اصل میں ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو یعنی ہمیں پتہ ہے نہیں کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہے. یعنی ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ بھئی کیا ہے. دیکھیں آپ کا ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک بہت بڑا گھر ہے. مثال کے طور پہ وہ آپ کہہ لیں کہ 50 کنال کا ایک گھر ہے، اس پہ 4 دیواری ہے. 4 دیواری ہے، 50 کنال. کتنے کنال کا ہے؟ 50 کنال. تو اب اس میں ایک آدمی آ کے جو ہے وہ کوئی 10 مرلے میں کوئی جگہ دیکھ لیتا ہے، گیٹ سے انٹر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک 10 مرلے اپنے لیے مختص کر لیتا ہے اور اس میں اپنے لیے کوئی کمرہ 2 بنانا شروع کر دیتا ہے. گھر ہے 50 کنال کا، اس میں آپ کا گھر بنا ہے، آپ رہ رہے ہیں. کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے، اس میں گھر بنا لیتا ہے ایک 10 مرلے پر، اپنے لیے گھر بنانے لگتا ہے. تو کیا آپ اسے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی تم کون ہو؟ گھر تو آپ کا ہے نا. اس بات کا کوئی امکان ہے کہ آپ اس کو اسی طرح کام کرتے رہنے دیں گے؟ وہ اپنے لیے گھر بنا رہا ہے، اینٹیں لا رہا ہے، سیمنٹ بجری یہ سب ایک اچھا نقشہ بنوا لیا ہے اور وہ آپ کے گھر میں ایک گھر بنا رہا ہے. تو ایک تو آپ پریشان ہوں گے، پھر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو. عام سی بات ہے یار، اس میں کوئی پوچھیں گے نا. تو دیکھیں میں اس مثال سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کائنات پہلے نہیں تھی. ایک وقت ایسا تھا کہ کائنات نہیں تھی. یہ تو ہمیشہ سے نہیں ہے نا، یہ تو کچھ عرصہ ہوا اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے اور پھر اس میں ایک دنیا بنائی ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے موجود تھے. ہماری پیدائش ہو چکی تھی اور وہاں ہم موجود تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے خیال کیا کہ بھئی یہ تو میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس روح کو میں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کچھ آگے بڑھے، یہ کچھ ترقی کرے، آگے میرے پاس آئے اور مجھے پہچانے اور میری ملاقات، اپنی ملاقات، اپنا دیدار. اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پلاننگ کے ذریعے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے.
اچھا، ہمارا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یوز ٹو ہیں اس ماحول سے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائش کا ایک ذریعہ بنا دیا. پہلا انسان جو ہے وہ تو مٹی سے بنایا تھا، پہلا جو انسان، لیکن اب تو مٹی سے نہیں بن رہا نا، اب بھی مٹی ہے لیکن پھر اس کی شکل بدلی ہوئی ہے. تو یوز ٹو کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، ایک ماحول میں آپ بس رہ رہے ہیں، اور ایک ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، آپ آموختہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ نہیں کرتے. بس مثال کے طور پہ آپ کے ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، آپ کا بیٹا لگا لیں، چلیں، گھر آپ کا ہے، وہ بس وہ پیدا ہوا، آپ کے گھر میں پیدا ہوا اور رہنے لگا، تو ٹھیک ہے آپ خیال تو رکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو تو ایک بنا بنایا گھر مل گیا اور کچھ مربی مل گئے، ماں باپ مل گئے، تو وہ یوز ٹو ہو گیا. بس وہ سمجھتا ہے بس مجھے ابھی، آپ دیکھ لیں نا عام طور پر یہ لڑکے جو ہے کھلنڈرے ہوتے ہیں، کچھ فکر نہیں ہوتی میرا باپ کیسا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بس وہ مطالبات ہوتے رہتے ہیں. چھوٹے بچے عام دیکھ لیں، یہ لے دیں، وہ لے دیں، وہ لے دیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اگر یہاں مستقل رہنا ہوتا، یا اگر ہم ہمیشہ سے ہوتے، تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ابھی انسان کی پیدائش ابھی شروع ہوئی ہے اور بس ختم ہو گئی، ختم ہونے والی ہے. خاتم الانبیاء آ گئے، آخری نبی آ گئے. اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا والساعۃ ہکذا، میں اور قیامت ایسے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہے. تو ہم اصل میں ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں. میرے باپ جو ہے، یعنی ہمارے باپ جو ہے وہ دنیا دار تھے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے. مجھے بھی اس نے دنیا کے دوڑ میں شامل کر دیا کہ دوڑو، پڑھو اور پڑھو اور یہ وہ. آپ دیکھیں نا کتنی اہمیت ہم دیتے ہیں. بعض اوقات یہ شادی کے پروگرام بھی بچوں کے امتحانوں کو دیکھ کے بناتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، پلاننگ ہوتی ہے نا، اس میں تو اس کا امتحان ہے، نہیں یہ ڈیٹ نہیں رکھیں گے. تو اس طریقے سے مطلب ہم یعنی رہ رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے رہ رہے ہیں. جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اس کو اگر میں ایک اور لفظ کروں تو وہ ہے اندھا دھن. آنکھیں بند کر کے جل رہے ہیں ہم دنیا کے راستے پر. دیکھیں ہمارا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہے، پیدائش اور انجام موت. تو لیکن اس راستے پر ہم آنکھیں بند کیے دوڑ رہے ہیں، اور ہمارا رخ جو ہے وہ غلط ہے. یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس کو اگر کوئی بتا بھی دے تو ہم کہتے ہیں یار یہ لگا رہے گا، اچھا بندہ ہے، بڑا اچھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے کہنے دو اسے، یہ کہتا رہے گا ہم اپنی کرتے رہیں گے، یہ اپنی کہتا رہے گا ہم اپنی کرتے رہیں گے. ایسے بہت سے بزرگ وہ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں ان کے مرید تھے. کوئی بزرگ گزرے کہتے ہیں لاکھوں مرید تھے. اب فائدہ کیا، وہ سارا خطہ تو تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ لاکھوں مرید کام کس کے ہیں؟ کبھی سنا ہے وہ فلانے پیر صاحب ہیں ان کے لاکھوں مرید ہیں، اور کام کی تو ہے نہیں. انہوں نے اگر کچھ روایتی طور پہ کیا ہے تو کیا ہے، ورنہ تو وہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پریشانیوں کی میں بات کر رہا تھا. پریشانیاں ہمارا مقدر ہیں جب تک ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزاریں گے. پریشانی ہمارا مقدر ہے جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے. پریشانی ہمارا مقدر ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اور اپنی منزل کو نہیں پہچانیں گے اور اس راستے پر نہیں چلیں گے جو ہمارا مقصد ہے، اس کے راستے پر. ہم آپ نماز میں کہتے ہیں نا کیا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اس راستے پر تو ہم یعنی صرف نماز میں کہتے ہیں، چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس راستے پر.
وہ بس بزرگ ہیں، وہ بس بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہم نے ملاقات کر لی، چلو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وہاں جائیں گے وہاں فلاں بزرگ سے بھی ملاقات کر لیں گے اور پھر واپس آ جاتے، شیخ صاحب کی زیارت کر لی۔ تو خیر میں موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیاں ہمارا مقدر رہیں گی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی حقیقت کو، اپنی منزل کو اور نہیں پہچانیں گے اور منزل کے راستے پر نہیں چلیں گے، اس وقت تک یہ پریشانیاں ہمارا مقدر رہیں گی۔ جب بھی آپ نے اپنے منزل کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنے مقصد کے راستے پر چل پڑے، تو اب آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ روح جو ہے وہ ایک وجود رکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے ہماری طرح، یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے ہیں، اسی طرح ہماری جو باطن ہے روح، وہ بھی اسی طرح دیکھتی ہے، حرکت کرتی ہے، آگے جاتی ہے، پیچھے آتی ہے، دیکھتی ہے، سنتی ہے، سب کچھ ہمارا اس کے علم میں ہے۔ تو وہ پریشان ہے، روح پریشان ہے ہماری کہ بھئی میں آئی کس لیے ہوں اور اس نے رخ کس طرف کر لیا، روح پریشان رہتی ہے اور یہ رہے گی۔ تو بہرحال بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔